बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं रशीद आफाक प्रोग्राम पब्लिक आई में आपको खुशामदीद कहता हूँ। जिस तरह आपको पता है कि पूरी दुनिया की तरह और पूरे पाकिस्तान की तरह पेशावर में भी रमज़ान का अहतमाम किया जा रहा है। रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि अहले पेशावर रोज़ा कैसे रखते हैं, अफ्तारी में क्या खाते हैं, सहरी के वक़्त क्या करते हैं। इसके अलावा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ इज्तिमाई अफ्तारियों का भी अहतमाम किया जाता है। यहाँ की ताजिर बिरादरी, यहाँ के दुकानदार, यहाँ के वो लोग जिनको अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है, वो लोग भी इनफरादी तौर पर इज्तिमाई अफ्तारियों का प्रोग्राम भी करते हैं। वहाँ भी हम आपको लेकर जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल हम पेशावर शहर के अंदर बाज़ारों में, मार्केटों में, कारोबारी मराकज़ में लोगों से बातें करेंगे कि वो अपना रोज़ा कैसे रखते हैं। रोज़े के हवाले से बहुत ही फ़जीलतें बयान की गई है, लेकिन उनकी एक फ़जीलत ये भी है कि रोज़ा सिर्फ़ ये नहीं है कि आप कुछ खाओ नहीं, कुछ पियो नहीं, बस सिर्फ रोज़ा रखो नहीं। रोज़े के लिए ये भी ताकीद की गई है कि रोज़े में आपको पहली बात जो है वो ये है कि आपको ये एहसास हो जाए कि भूख किसे कहते हैं, इसके अलावा प्यास क्या होती है, और जब प्यास लगती है तो क्या होता है। तो इस वजह से जब हम खुद रोज़ा रखते हैं तो इसका मतलब यही है कि हम दूसरों के बारे में भी जानते हैं या जानने की कोशिश करते हैं कि जब वो भूखे होते हैं, जब वो प्यासे होते हैं तो कैसे ज़िंदगी जीते हैं। तो इस हवाले से रोज़े में जितने भी लोग हैं रमज़ान के दौरान, वो लोग अक्सर ऐसे लोग हमने भी देखे होंगे, आपने भी देखे होंगे, जो रोज़ा तो रखते हैं लेकिन रोज़े की जो फ़जीलतें हैं उनका अहतमाम बाकायदगी के साथ या उस तरह नहीं करते जिस तरह इस्लामी उलूम में बताया गया है। तो बिल्कुल हम आज आपको लोगों से मिलवाएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो न सिर्फ ख़ुद रोज़ा रखते हैं बल्कि दूसरे रोज़ादारों के लिए भी अफ्तारी का अहतमाम रखते हैं, और इसके अलावा वो अपने माहौल में, अपने इर्द गिर्द में भी देखते रहते हैं, महसूस करते रहते हैं कि हमारे माहौल में, हमारे चारों तरफ जो लोग रहते हैं, क्या उन सब की अफ्तारियाँ हो रही हैं या सिर्फ हमारा ही दस्तरखान सजा हुआ है। तो आइए चलते बात करते हैं अहले पेशावर से कि वो रोज़ा कैसे अफ्तार करते हैं। जी, हम पहुंच चुके हैं दुकानदारों के पास। तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि अपना तारुफ़ करें, और इसके बाद हमें ये बताएं कि पेशावर में रोज़ा कैसे खोला जाता है, अफ्तारी का अहतमाम कैसे करते हैं, और आप अफ्तारी में क्या खाते, क्या पीते हैं और किस तरह अफ्तारी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जावेद है जी। रोज़ा जो है ये एक इस्लाम का तीसरा अहम रुकन है जो मुसलमानों पर अल्लाह ताला की तरफ से फ़राइज़ में शामिल है। बाकी रमज़ान जो है ये कोई ऐसा त्यौहार है अल्लाह की तरफ से जिसमें रिज़्क़ बढ़ जाता है। गरीब से गरीब के दस्तरखान पर भी अगर इसके आम दिनों में उसके घर पर अगर एक तरकारी पकती हो तो शाम को उसकी दस्तरखान पर अल्लाह ने इतनी बरकत डाली होती है, और लोगों का जो मोहब्बत व खुलूस होता है, लोग अल्लाह के नबी ने कहा है कि आप दूसरे के साथ हमदर्दी से पेश आएँ। तो यही हमदर्दी का वो उस टाइम देखनी पड़ती है कि अगर गरीब से गरीब बंदा है उसके दस्तरखान पर खजूरें भी पड़ी हैं, पकौड़े भी पड़े हैं, तरकारी भी पड़ी है, उसके हैसियत के मुताबिक अल्लाह ने उसको बहुत कुछ दिया होता है। तो यही रमज़ान है, यही प्यार है, यही मोहब्बत है। रमज़ान ये नहीं है कि आप बजी सुबह खाना पीना बंद करके शाम, नहीं। रमज़ान का जो असल मकसद है लोगों के साथ दुख दर्द बांटना, उनके गमी खुशी में काम आना। तो रमज़ान आपको दर्ज देता है। जैसा ज़कात आपके माल को साफ़ करता है, इसी तरह रोज़ा जो है ये सोम है, सफाई करता है, बदन की सफाई, आपकी ईमान की सफाई, आप में जो कमज़ोरियाँ उनकी सफाई। आप एक दायरे में आ जाते हैं, और वो दायरा जो वो इस्लाम का दायरा है जो हमारे नबी पाक ने हमें बताया, और उसी दायरे के अंदर हम कोशिश करते हैं। अगर हम बहुत भी कोई गलत काम करने की तरफ मुतवज्जा हमें शैतान करता है, लेकिन जब हम सोचते हैं कि हमें तो रोज़ा है, तो इंसान की फितरत है कि वो रुक जाता है। और कम से कम अगर मैं ये ना कहूँ अगर 100% नहीं तो इंशाअल्लाह 99% वो जो है उस काम करने से गुरेज करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा एक ऐसी इबादत है, ऐसी अल्लाह की नेमत है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में यही कहा है कि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कौन कौन सी नेमत को टुकराओगे। तो ये वो नेमत है जो हमने एक साल में, जो पूरे साल में जो एक महीने की होती इबादत होती है,
لیکن یہ ایسی عبادت ہے کہ اس سے ہمارے پورے سال کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے اور ہمیں پھر تر و تازہ کر دیتا ہے. تو میرا یہی درس ہے اور میرے دین کا بھی یہی درس ہے اور میرے اللہ کے بھی یہی حکم ہے کہ روزہ ایک ایسی ڈھال ہے جو انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے, غلط کاموں سے بچاتی ہے, صبر پیدا کرتی ہے اور لوگوں کا احساس دلاتی ہے کہ لوگ کیسی زندگی گزارتے ہیں, ان کے ساتھ دکھ درد میں شریک ہونا, ان کے غم میں شریک ہونا اور ان کے کام آنا, یہی روزے کی تعلیم ہے. جی مجھے یہ بتائیں جاوید صاحب کہ کس طرح ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے ماحول میں جو ہمارے ساتھ ہمارے قریب رہنے والے جو پڑوسی ہیں وہ بھی افطاری کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں؟ کیا آپ یا ہم اس کا جب خیال رکھنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے اس ہمارے؟ اصل میں ہماری سب سے جو بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم دکھاوا کرتے ہیں, ہر چیز میں دکھاوا. اگر نیک کام ہو, مثلا لوگ جب زکوٰۃ بانٹتے ہیں تو زکوٰۃ کا حکم یہ نہیں ہے کہ آپ بازار میں بانٹتے رہے, نہیں, اس کا یہ حکم ہے کہ آپ نے حقدار کو تلاش کرنا ہے. یہ ہمارا دین بولتا ہے کہ آپ کی جو زکوٰۃ ہے یہ حقدار تک پہنچے. جب ہم حقدار کو تلاش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پتہ ہے کہ میرے ساتھ جو ہمسایہ ہے وہ کتنا حقدار ہے, یا میرے سے جو کام کرتا ہے وہ کتنا حقدار ہے. مجھے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. جب ایسے ہم کوشش کریں گے تو وہ چیز حقدار کو ملے گی, اور اس سے جو سب سے بڑا یہ فائدہ ہوگا کہ جو عام زندگی ہے اس میں جو یہ عام لوگ بیکاری بن کے زندگی گزاریں یہ کم ہو جائیں گے. کیوں؟ ہم ان کی حوصلہ شک نہیں کریں گے, اور یہ اللہ کے نبی کا بھی فرمان ہے کہ ان کی حوصلہ شک نہیں کرو. خیرات زکوٰۃ دینا ثواب ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو حکم ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے. اگر آپ کوشش نہیں کریں گے اور اپنے پیسے کو ایسے لوگوں کو بانٹتے رہیں گے تو یہ آپ پیسہ بھی ضائع کر رہے ہیں اور ایک بیکاری طبقے کو آپ ابھار رہے ہیں جن کو شے ملتی ہے, اور وہ اپنے بچوں کو بھی تعلیم دے کہ بھی کام مت کرو, بھیک مانگو, رات کو آپ 1000-2000 کما لو گے, تو یہ آپ گناہ کو ابھار رہے ہیں. تو میری جو لوگ زکوٰۃ خیرات دیتے ہیں ان سے میری یہ مؤدبانہ درخواست ہے آپ کے چینل کے توسط سے کہ برائے مہربانی آپ کے محلے میں آپ کے ساتھ شاگرد, آپ کے ساتھ کام کرنے والے, آپ کے ساتھ اٹیچ لوگ, اگر آپ ان کے لیے یہ تمام کام کریں گے اور ان کو زکوٰۃ ان تک پہنچائیں گے تو یہ جو ہے سارا معاشرہ خود بخود صاف ہو جائے گا. بہت بڑی مہربانی. اچھا, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اپنا نام بتائیں, اور اس کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ آپ روزہ کیسے افطاری کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عاطف ہے. جی روزہ تو الحمدللہ دیکھیں رمضان تو ایک بہت برکت مہینہ ہے, اس میں اللہ کی ہر نعمتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں, تو ہر غریب سے غریب بھی الحمدللہ روزہ بہت اچھی طریقے سے افطار کر رہا ہے, کیونکہ نیکیوں کا مہینہ اور پورا دیکھیں پورے سال میں انسان کے اندر کی ٹریننگ ہو رہی ہے. روزے کا مطلب کیا ہے؟ جل جانا, کہ انسان کے اندر کے جو سب نفسی خواہشات ہو ختم. تو آپ کھانے کے لیے چیز انسان نہیں کھاتا, کیوں؟ اللہ کا حکم نہیں ہے. تو روزہ میں ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے کہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی طرف توجہ دیں, فضول غیبت اس سے اپنے آپ کو پرہیز کر رکھیں. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو حقدار ہوتے ہیں, جس طرح ہمارے ایک بھائی نے کہا کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے, ہمیں اپنے ماحول میں اپنے اڑوس پڑوس میں صاحب حیثیت لوگوں کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ فلانے بندے کے ساتھ اتنا مال ہے, اتنا دولت ہے, اور ہمیں یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ فلاں بندہ جو ہے نا وہ مفلسی کا شکار ہے. تو اس میں گھومنے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے ماحول میں گھر بیٹھے بٹھائے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں, یہ سوچ سکتے ہیں کہ میرے ماحول میں کیا ہو رہا ہے, کس کے ہاں کیا پکائی جا رہی ہیں. تو پوچھنا یہ تھا کہ ایسے لوگ جو ہمارے پڑوس میں رہتے ہو ان کی اگر ہم مدد کرنا چاہیں تو کس طرح کرنا چاہیے؟ دیکھیں بھائی نے کہا نا کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں آس پڑوس میں اپنے جو دیکھیں آپ زکوٰۃ کا پہلے حقدار کون ہے؟ کہ آپ اپنا رشتہ دار ہو. ہم رشتہ داروں کو نہیں دیکھتے کہ وہ سارا دن ان کے کیا حالات ہے, کھانے کے لیے ہے نہیں ہے. تو اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں, زیادہ حق جو ان سے ہے. بھائی کو دیکھیں, بہن کو دیکھیں, خالہ کو دیکھیں, ماموں کو, چاچو کو, ان سب چیزوں کو, رشتہ داروں کو, آس پڑوس میں, کیونکہ ہمسائے پڑوسی کا بہت حق ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ ہمسائے پڑوسی کا بھائی سے سکے بھائی سے زیادہ حق ہے. تو اپنے پڑوسیوں کا خیال کرنا زکوٰۃ کا مستحق ہے. جن کو دیکھیں فطرانہ دیں, ایسے بندوں کو جن کے بچوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے. ہم لوگ ادھر ادھر گھومتے ہیں, اپنے ادھر دیکھیں کہ اپنے ماحول اپنے گھر کے پاس ارد گرد دکان میں شاگرد جو ہے مزدور کام کرتے ہیں, ان کا خیال رکھیں, کیونکہ پورا سال یہ کس طرح وقت گزارا ہے. ایسے لوگ بھی یقین کریں پورا سال گوشت نہیں کھاتے ہیں.
تو ان کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ روزے میں اکثر لوگ جو ہے نا وہ غصہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں میرا روزہ ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے, ہم کو بہت جلدی غصہ ہے. اس کی کیا وجوہات ہو سکتی اور روزے کو غصے کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں آپ ایک لا الہ الا اللہ کا کثرت سے ذکر کریں, ایک استغفار کا. دیکھیں اب نفس پہ تو 11 مہینے شیطان نے محنت کی ہوتی ہے, تو پھر وہ ہم اپنا انسان غصہ دکھائے, لیکن غصے بہترین مسلمان ہوا کہ اپنے غصے کو قابو کر لے, کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دینے. دیکھیں تلوار کا زخم بھرا جائے گا لیکن زبان کا زخم نہیں بھرا جاتا, یاد رکھیں. اوکے آصف بھائی, تھینک یو, بہت بڑی مہربانی. جس طرح بالکل آپ نے سنا, میرے بھائی آصف نے بھی بتایا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ روزہ اپنے لیے ہی رکھو, اپنے تک ہی محدود رکھو. ہم میں سے اکثر ایسا دیکھتے رہتے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے میں ایسے کرداروں کو دیکھتے ہیں, اس کو فیل کرتے ہیں, ان کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑا رہتا ہے کہ وہ جو ہے نا اعلان کہتے ہیں یار آپ کو پتہ ہے نا میرا روزہ ہے, یار روزہ ہے تو میرا بھی روزہ ہے, سامنے والے کا بھی روزہ ہے. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ اپنے روزے کو جو ہے نا اس کو کیش کرو یا اس کے بدلے ہمدردی حاصل کرو یا اس کے بدلے کوئی رعایت حاصل کرو کیونکہ مجھے روزہ ہے, میں نے روزہ رکھا ہے. تو یہ تو غلط بات ہے. بہرحال اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے. اس کے علاوہ ملک کی پالیسیوں کی وجہ سے جو مہنگائی آئی ہے, جو غربت میں اضافہ ہوا ہے, اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو اہل دولت ہے, جو ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کچھ ہیں, ان کو چاہیے حکومتی امداد تو وہ تو آئے گی کیونکہ مہربان ہمیشہ دیر سے آتے ہیں, وہ تو آئے گی, پتہ نہیں کب آئے گی, کس کے حصے میں آئے گی, کس کے حصے میں نہیں آئے گی. لیکن اپنے طور پر تو ہم یہ کر سکتے ہیں, اگر ہمارے گھر میں 3 سالن پکائے جا سکتے ہیں تو ہمارے 3 پڑوسیوں کو بھی اگر ایک پلیٹ دی جائے تو میرے خیال میں اس سے نہ صرف یہ کہ ان کا پیٹ بھر جائے گا بلکہ ہم خود اپنے لیے اور اپنی قیامت کے لیے بھی کچھ کر لیں گے. تو دیکھتے ہیں اور بھی لوگ ہیں, ان سے بھی باتیں کرتے ہیں. اچھا ہمارے ساتھ ایک اور بھی نوجوان کھڑا ہے, ان سے بات کرتے ہیں. پہلے یہ بتائیں کہ آپ کا نام کیا ہے؟ فرمان اللہ خان جی. اچھا فرمان اللہ خان صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ پشاور کے لوگ جو ہے نا افطاری کس طرح کرتے ہیں, یعنی پشاور کی جو وہ مشہور و معروف خوراکیں ہیں وہ یہاں سرو کی جاتی ہیں, اور لوگ افطاری میں عام طور پر کیا کھاتے ہیں اور آپ کیا کھاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر لوگ بہت زیادہ آتے ہیں, دہی بلے کھانے آتے ہیں, پانچے کھانے, یعنی ادھر نمک منڈی میں ادھر لوگ جاتے ہیں بہت کھاتے ہیں. ہم خود زیادہ دہی بلے کو پسند کرتے ہیں, اپنے گھر کے کھانے بہت زیادہ کرتے ہیں نا, کھاتے ہیں. گھر میں کون سی جو ہے نا کھانے ہیں جو آپ پسند کرتے ہیں یا رمضان کے حوالے سے خصوصی طور پر پکا, جس طرح پلاؤ ہوتا ہے یا اور کوئی ایسی بھی کوئی چیز؟ زیادہ تو میں تو خود پسند کرتا ہوں بریانی کو, وہ زیادہ پکاتے ہیں گھر میں. اور اس طرح کبھی گوشت بھی بناتے ہیں, کبھی پلاؤ بھی بناتے ہیں, ہم کھاتے ہیں. تو آپ روز افطاری اپنے ہی گھر میں کرتے ہو, نہ کبھی کبھی دوستوں کے ساتھ بھی جاتے ہو, ان کے ساتھ بھی افطار پارٹی ہوتی ہیں؟ میرے کل ہوا تھا پارٹی دوستوں کے ساتھ, اور گھر میں کرتا ہوں پھر. جی. تو دوستوں کے ساتھ جب جاتے ہو تو باہر سے منگواتے ہو یا خود پکاتے ہو؟ اس میں کچھ چیزیں باہر سے لاتے, کچھ اپنے ہاتھ کے باہر کھاتے ہیں نا, اپنے ہاتھ کا تھوڑا مزہ ہوتا ہے اس کا. جی. اچھا مجھے یہ بتائیں, اس وقت انسان ہے نا, اور پھر روزے میں جو ہے نا بھوک اور پیاس اور بھی بڑھ جاتی ہیں, اس وقت آپ کا جو موڈ ہے تو کس چیز کے لیے کہ کاش ایک گلاس شربت ملتی یا کوئی بریانی ملتی, کس چیز کے لیے آپ کی جو ہے نا وہ خواہش ہے, وہ شدت ہے جو آپ محسوس کرتے ہیں کہ بھائی کاش وہ مل جائے ابھی؟ ٹھنڈا شربت. ہاں جی, ٹھنڈا شربت کو بھی مطلب آپ کو پیاس لگ رہی ہے, اور کچھ نہیں ہوتا, صرف پیاس ہوتے ہیں انسان کو لگتے ہیں. بالکل, کیونکہ موسم بھی ایسے ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ سحری وقت آپ کیا کرتے؟ کچھ لوگ پراٹھے کھاتے ہیں, کچھ لوگ چاول کھاتے ہیں, کچھ لوگ ملائی اور بریڈ کھاتے ہیں, کچھ انڈے کھاتے ہیں, تو آپ کیا کھاتے ہیں؟ آپ نے آج صبح سحری میں کیا کھایا؟ زیادہ تر وہ پراٹھے سر پکاتے ہیں, انڈے پکاتے ہیں, اور زیادہ تر چھولے کھاتے ہیں. چھولے کھاتے ہیں. تو ہم کیا یہ سمجھے کہ اہل پشاور جو ہے نا زیادہ تر سحری کے وقت جو ہے نا چھولے کھاتے ہیں, ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ جی بالکل, زیادہ آتے ادھر. میں اکثر نکلتا ہوں بازار میں نا, تو بہت لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, کرسی لگے ہوتے, لوگ بیٹھے کھاتے ہیں. جی سر. اچھا یہ بتائیے کہ رمضان میں یہ نیند بھی پوری نہیں ہوتی ہیں,
صحیح کہا نا میں نے؟ بالکل بالکل نیند تو پورا نہیں ہوتا. کیونکہ ہم جب تراویح پڑھتے ہیں پھر وہاں دیر سے آتے ہیں، پھر جب سحری کے لیے اٹھتے ہیں، پھر سحری کے وقت چائے پیتے ہیں، تو چائے پینے کے بعد تو ضروری بات ہے کہ نیند جو ہے نا اٹھ جاتی ہے. پھر اس کے بعد نماز کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے، پھر اس کے بعد دکان میں آنا پڑتا ہے. تو کیسے ارینج کرتے ہیں آپ یہ ٹائمنگ؟ اور بس کرتے بس دھکے مکے کھا کے پھر بھی کام کرتے، لیکن نیند بھی آتی ہو تو بس کرنا تو پڑتا ہے کام. جی ہاں. اچھا ٹھیک ہے، اللہ آپ کو ہمت دے اور اللہ آپ کی پیاس کو بجھائے. اللہ آپ کو اس کی جتنی بھی اجر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ رمضان کے حوالے سے، وہ تمام اجر آپ کو ملے. اور بھی لوگ ہیں، ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں. جی ابھی ہم ایک رکشے والے کے ساتھ کھڑے ہیں. تو سب سے پہلے اپنا نام بتائیں اور یہ بتائیں کہ سارا دن رکشہ بھی چلاتے ہو تو شام کو پیاس بھی لگتی ہوگی، بھوک بھی لگتی ہوگی، کیسے سارا دن گزارتے ہو؟ اپنا نام بھی بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور میں شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے ہم لوگوں سے پوچھا. بات یہ ہے بھائی کہ میرا نام شاہ جہان ہے، نویں قلعے کسٹم چوک میں رہتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب سے رمضان شروع ہوا ہے تو مہنگائی کا اتنا بڑا پہاڑ ٹوٹا ہے غریب لوگوں پہ کہ نہ تو ہمارے پاس کھانے کو کچھ ہے، نہ مزدوری کے لیے کچھ ہے. میں صبح سے نکلا ہوں اور میں نے صبح سے تقریباً کوئی 7 بجے نماز کے بعد جو ہے نا میں نکلا ہوں کام پہ، اور ابھی تک یہ دیکھو میرا رکشہ خالی پڑا ہوا ہے. 150 روپے کا کام کیا ہے میں نے. تو اب اس میں کھاؤں کیا اور کھلاؤں کیا؟ یہی یہ سی این جی کیسے؟ یہ سی این جی پورا نہیں ہو رہا. سارا دن گاڑی چلاؤ تو سی این جی پورا نہیں ہو رہا. تو اس کے بعد جو ہے نا میں گھر کو کیسے چلاؤں گا؟ گھر کے حالات سارے مزدوروں کے، صرف میرے نہیں، پاکستان کے سارے عوام کے مزدوروں کے پیٹ پہ ڈھاکہ ڈالا ہوا ہے لوگوں نے. اور یہ بڑے بڑے جو آپ کے دعوے کر رہے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، 4-5 سال میں تو ہم نے کچھ نہیں دیکھا. ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، تو یہ فضول بات ہے. نہ وہ کچھ کر سکتے ہیں اور نہ یہ جو ابھی آئے ہوئے یہ کچھ کر سکتے ہیں. یہ بس جو کچھ کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے. غریب آدمی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور بس اسی طرح رولتے پھرتے رہیں گے. تو کیا کرنا چاہیے ان حالات میں؟ پھر کیسے جیا جائے؟ کیا کرنا چاہیے؟ بس ان حالات میں یہی ہے کہ بس ہم ان کو جو ہے نا درخواست کر سکتے ہیں وزیر اعظم صاحب کو اور وزیر اعلیٰ صاحب کو، اور یہ جو بڑے بڑے آفیسر ہیں ان کو ہم بس یہی ہے کہ ہم درخواست کر سکتے ہیں. اور غریب آدمی کیا کر سکتا ہے؟ کیا کرنا چاہیے اس کو؟ سب سے پہلے کس طرف توجہ دینی چاہیے آپ؟ سب سے پہلے مہنگائی کی طرف توجہ دینا چاہیے. جو ابھی نیا گورنمنٹ آیا ہوا ہے تو مہنگائی کے خلاف جو ہے نا ایک جہاد کرنا چاہیے کہ غریب آدمی کو کوئی ریلیف مل جائے. اور اگر ایسا نہ ہوا تو یہ حکومت بھی فیل سمجھو. یہی حکومت آتے رہتے ہیں، ہم سے دعوے کرتے رہتے ہیں اور کہ ہم غریب آدمی کے لیے یہ کرے گا وہ کرے گا. کسی حکومت نے سوائے ایوب خان کے، کہ ہمارے بڑے بزرگ کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک دور گزرا ہے ایوب خان کا، اس کے بعد کوئی جو ہے نا پرسان حال نہیں ہے پاکستان کا. اسی طرح لوگ آتے ہیں ایک دوسرے کے سروں پہ چڑھ جاتے ہیں اور اس کو اٹھا کے خود کرسی سنبھال لیتے ہیں. باقی جو ہے نا غریب آدمی کا کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی ریلیف نہیں ہے. اب میرے 4-5 بچے ہیں، کرایہ کے گھر میں رہتا ہوں. یہ رکشہ ہے، یہ قسطوں کا ہے، اس کا 3000 روپے میں قسط بھر رہا ہوں. تو میں کہاں سے پورا کروں گا؟ اگر وہ مجھ سے گاڑی کڑا کروا دیتا ہے تو نہ دیہاڑی ہے نہ کوئی مزدوری ہے، تو کہاں سے میں پورا کروں گا؟ یہ میرے بچے کیا کہیں گے؟ اور یہ میرے بچوں کا خالی سوال نہیں ہے، پورے پاکستان کے بچوں کا سوال ہے، پورے پاکستان کے عوام کا سوال ہے کہ ان کے پیٹ پہ پتہ نہیں روزانہ کتنے ڈاکے ڈالے جاتے ہیں.
कितने लोग ख्वार होते हैं, मजदूरी नहीं मिलती। अच्छा ये बताइए रोज़ा आप घर पे अफ्तारी करते हैं या कभी रूट पे ऊपर भी ऐसा होता है कि आप रूट के ऊपर होते हैं और रोज़ा अफ्तारी करते यार अगर मैंने कोई चीज़ घर लेके जाता हूँ तो रोज़ा अफ्तार करूँगा ना घर पे। इसी तरह कभी किसी रोड पे, कभी किसी रोड पे, कभी किसी ने खजूर खिला दिया, कभी किसी ने कोई चावल खिला दिए। जहाँ जहाँ लोग बैठे होते हैं हम भी जाके उधर बैठ के खा लेते हैं। घर पे मैं क्या लेके जाऊँ। जी बिल्कुल सामीन, आपने सुना कि लोगों की क्या हालत है। इनमें से बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हम रोज़े को बहुत अच्छे अंदाज में और बड़े मजहबी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, उसका एहतमाम कर रहे हैं। इसके अलावा हम ऐसे लोगों से भी मिले जिनका कहना था कि हम रोज़ा कभी सड़कों पे अफ्तारी करते हैं और कभी ये भी पता नहीं होता है कि हम रोज़ा कहाँ, कैसे और कब अफ्तार करेंगे, क्योंकि हम सारा दिन रोड पे मजदूरी करते हैं। इसके अलावा हमारे साथ जो इन लोगों ने बातें की, उन्होंने पेशावर के रवायती कानून की भी बात की, क्योंकि पेशावर में वैसे नॉर्मल हालात में, अभी रोज़े का टाइम है, अभी आपके मुंह में भी पानी आ जाएगा कि नॉर्मल हालात में तो पेशावर की जो नमक मंडी है वो बड़ी मशहूर है। लेकिन इसके अलावा भी जो यहाँ के कुछ नामी गिरामी शॉप से जिसमें चोले बनाए जाते हैं, फ़रोख्त किए जाते हैं। इसके अलावा जो है ना पानी पूरी है, इसके अलावा फ्रूट चाट्स में भी ऐसे ऐसे कारोबारी हजरात हैं, ऐसे दुकानें हैं जहाँ लोग जाते हैं और ख़ासकर अफ्तारी से पहले उस पर बड़ी रश होती है। लोग आते हैं, बल्कि दूर दूर से आते हैं, अपने लिए अफ्तारी के तौर पर वो खुराक की जो चीज़ें हैं वो लेकर जाते हैं। लेकिन सबसे जो बड़ी और अहम बात हमारे सामने, हमारे जहन में आई, वो ये थी कि लोग रोज़े का अहतमाम तो बड़ी बाकायदगी के साथ, बड़ी अकीदत के साथ करते हैं, लेकिन महंगाई ने जो गरीब आदमी का हाल बनाया है उससे आपने भी देखा, हमने भी देखा कि लोग बड़े तंग नज़र आ रहे हैं। और दूसरी बात कि मौजूदा जो हुकूमती सूरत हाल है, जो हुकूमत तब्दील हो गई है, तब्दीली वालों की जो हुकूमत थी वो गई और दूसरी हुकूमत जो आई है उन्होंने भी दावे किए हैं कि हम रियल में और हकीकी तब्दीली लेकर आएंगे। तो हकीकी तब्दीली तो आएगी, कब आएगी, कैसे आएगी, कौन लेकर आएगा, ये भी पता नहीं है। लेकिन जो लोग आए हैं, जो लोग अभी बरसर इक़्तिदार हैं, जो लोग दावे कर रहे हैं, जो लोग आवाम को तसल्लियाँ दे रहे हैं, उसके सामने, उसकी दरबारों में और उनके ऐवानों तक अगर ये बात पहुंचाई जाए अहले पेशावर की कि हम रोज़े का अहतमाम करते हैं लेकिन बड़ी मुश्किल से करते हैं, और हम रोज़ा रखते हैं लेकिन बड़ी मुश्किल से करते हैं, बहुत ही सख्ती से हम अफ्तारी का अहतमाम करते हैं और बहुत ही मुश्किलात से गुज़र कर तब हमारे दस्तरखान पे 1 2 3 चीज़ें ही सजती हैं जिनके लिए हमें सारा दिन जो है ना दौड़ करना पड़ता है। तो इसलिए उनकी दरबार में ये दरख्वास्त है, ये अपील है कि आपने कुछ भी तब्दीलियाँ करनी हो, आप पावर प्लांट लगा रहे हो, आप इंडस्ट्रीज़ एरिया लगा रहे हो, आप सड़कें बनवा रहे हो, आप एयरपोर्ट बनवा रहे हो, आप टेलीफोन लाइनें दे रहे हो, आप बिजली की लाइनें दे रहे हो, आप मोबाइल फ़ोन को तरक्की दे रहे हो, आप इंटरनेट की स्पीड बढ़ा रहे हो, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है ना वो ये है कि महंगाई को कम करो, वरना बहुत देर हो जाएगी। हमारे इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। जिस तरह आपको बताया है कि हम हर दफ़ा कोशिश करेंगे कि आपको नए मौजूद के साथ नई मंजिल पर लेकर जाएं, तो ये प्रोग्राम ख़त्म हुआ। अगली दफ़ा हम आपको लेकर जाएंगे किसी नई जगह नए मौजूद के साथ। फ़िलहाल अपने मेज़बान रशीद आफाक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।